بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مارکہ غزوہ احد پارٹ 2۔ ناظرین کرام، پارٹ 1 کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، جو بھی دیکھنا چاہیں۔ مشرکین کی ترتیب۔ مشرکین جنگ بدر میں مسلمانوں کے جوہر دیکھ چکے تھے، اس لیے اس دفعہ بہت محتاط تھے اور ہر کام سوچ سمجھ کر رہے تھے۔ انہوں نے میمنہ دائیں طرف کی کمان خالد ابن ولید کو دے رکھی تھی، میسرہ بائیں طرف کی قیادت اکرمہ ابن ابی جہل کے سپرد تھی۔ سواروں کا دستہ صفوان ابن امیہ کی کمانڈ میں تھا۔ تیر اندازوں کا کمانڈر عبداللہ ابن ربیع اور علم طلحہ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ طلحہ کبھی بنی عبدالدار کا ایک فرد تھا۔ مشرکین مکہ کی لڑائیوں میں علم بردار ہمیشہ اسی قبیلے کا ہوا کرتا تھا۔ بدر میں بھی علم اسی قبیلے کے پاس تھا۔ ابو سفیان نے بدر کی شکست کا طعنہ دے کر ان کے جذبات کو مزید بھڑکا دیا۔ اس نے کہا، اے بنی عبدالدار، فتح کا دار و مدار علم کے بلند رہنے پر ہوتا ہے۔ بدر کے دن بھی علم تمہارے ہاتھ میں تھا، مگر تم اسے اونچا نہ رکھ سکے اور ہمیں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اب یہ جھنڈا واپس کر دو، کیونکہ تمہارے بازو میں اب اسے اٹھانے کی طاقت نہیں رہ گئی ہے۔ اس طعنے سے بنی عبدالدار سخت مشتعل ہو گئے اور ابو سفیان کو گالیاں دیتے ہوئے کہنے لگے کہ لڑائی کے وقت پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ہاتھ اسے اونچا رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ ابو سفیان گالیاں سن کر بدمزہ نہ ہوا، کیونکہ اس کا مقصد انہیں اشتعال دلانا تھا اور اس میں وہ پوری طرح کامیاب رہا تھا۔ ابو سفیان کی بیوی ہند کا رجز۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، اس جنگ میں مشرکین کے ساتھ بہت سی خواتین بھی آئی تھیں، جن میں ابو سفیان کی بیوی ہند بھی شامل تھی۔ جنگ شروع ہونے کا لمحہ قریب آیا تو ہند کی قیادت میں سب عورتیں دف کی تھاپ پر رجز کہتی ہوئی میدان میں اتری تھیں، جس کے بول یہ تھے، ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم قالین پر چلنے والیاں ہیں، جیسے ہلکی پھلکی کونجیں چلتی ہیں، ہماری مانگوں میں کستوری ہے اور ہمارے گلوں میں موتیوں کے ہار ہیں۔ اگر تم آگے بڑھو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گی اور تمہارے لیے قالین بچھائیں گی، اور اگر پیچھے ہٹو گے تو ہم تم سے بے تعلق لوگوں کی طرح جدا ہو جائیں گی۔ اس شعلہ بیاں رجز نے ایک آگ سی لگا دی اور فوج کا ہر سپاہی کٹنے مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حق شمشیر۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے سا فارغ ہو گئیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار نکالی جس پر یہ شیر کندھا تھا، بزدلی میں شرمندگی ہے اور آگے بڑھنے میں عزت ہے، اور بزدلی دکھانے سے کوئی آدمی تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ اس تلوار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیا اور کہا، کون جواں مرد ہے جو اس تلوار کو اس شرط کے ساتھ تھامے کہ اس کا حق ادا کرے گا۔ یہ سنتے ہی متعدد بہادر اس کو حاصل کرنے کے لیے لپکے، جن میں حضرت علی، حضرت عمر، حضرت زبیر پیش تھے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو نہ دی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ان میں سے کسی نے اس کا حق جاننے کی کوشش نہیں کی، جبکہ اس کی ادائیگی حق کے ساتھ مشروط تھی۔ پھر حضرت ابو دجانہ آگے بڑھے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا حق کیا ہے؟ یہ کہ لڑنے والا اس وقت تک مسلسل لڑتا رہے جب تک یہ ٹوٹ کر بیکار نہ ہو جائے۔ میں اس کا یہ حق ادا کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو دجانہ نے پرجوش لہجے میں کہا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ان کو عنایت فرما دی۔ اس اعزاز پر ابو دجانہ پھولے نہ سمائے اور فخری انداز میں اکڑ کر چلنے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ انداز بہت بھایا اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ متکبرانہ چال عام حالات میں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، مگر اس وقت پسند ہے۔ پھر حضرت ابو دجانہ نے سرخ پٹی نکال کر اس کو سر پر باندھ دیا۔ ابو دجانہ کی اس پٹی کو انصار اصابت الموت کہا کرتے تھے، یعنی موت کی پٹی۔ اس کے بعد آپ یوں ٹوٹ کر لڑے کہ کشتوں کے پشتے لگا دیے، محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً، اور اس تلوار کی حرمت کا اس قدر پاس کیا کہ ایک شخص پر حملہ کرنے کے لیے آپ نے تلوار سونتی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ چیخ نسوانی تھی اور وہ عورت ابو سفیان کی بیوی ہند تھی۔ باوجود یہ کہ اس وقت ہند اس جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی اور ہر لحاظ سے قتل کی مستحق تھی، مگر ابو دجانہ نے یکلخت اپنا ہاتھ روک لیا اور کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ تلوار کو کسی عورت کے خون سے رنگین کرنا پسند نہیں کرتا۔ ابو عامر کی خوش فہمی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں آمد سے پہلے قبیلہ اوس کا ایک فرد ابو عامر مذہبی پیشوا تھا اور انصار اس کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جب انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج
ہلکا بگوش اسلام ہو گئے تو ابو عامر مدینہ کو چھوڑ کر مکہ چلا گیا اور وہیں آباد ہو گیا۔ غزوہ احد میں بھی مشرکین کے ساتھ آیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ انصار اب بھی حسب سابق میرا احترام کریں گے اور میری ہر بات تسلیم کریں گے۔ اسی خوش فہمی کی بنا پر اس نے مشرکین کو یقین دلا رکھا تھا کہ اگر میں نے انصار کو محمد کا ساتھ چھوڑ دینے کا کہہ دیا تو ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی میرے حکم کی سرتابی نہیں کرے گا۔ چنانچہ جب لڑائی شروع ہوئی تو ابو عامر صفوں سے برآمد ہوا اور قبیلہ اوس کو مخاطب کر کے گویا ہوا، اے اوس کے لوگوں، مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں ابو عامر ہوں۔ اس کا خیال تھا کہ یہ سنتے ہی اوس میرے ہاتھ چومنے کے لیے دوڑ پڑیں گے، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اوس نے بھی چلا کر کہا، او بدکار، خدا تیری آنکھوں کو کبھی ٹھنڈا نہ کرے۔ اوس کا یہ جواب سن کر ابو عامر کی امیدوں پر اوس پڑ گئی اور کہنے لگا، میرے بعد میری قوم برائی میں مبتلا ہو گئی ہے۔ پھر غصے میں پتھر اٹھا کر مسلمانوں کو مارنے لگا۔ اس کے ساتھ اس کے چند غلام بھی تھے، انہوں نے اپنے آقا کو سنگ باری کرتے دیکھا تو وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ جواباً مسلمانوں نے بھی عذرائے تفنن ان کو پتھر مارنا شروع کر دیے۔ ظاہر ہے کہ جنگ سرد مزاج راہبوں اور خودی سے محروم غلاموں کا کھیل نہیں ہوتی، اس لیے پتھروں کی بارش سے گھبرا کر یہ لوگ جلدی بھاگ اٹھے اور مشرکین کے لشکر میں پناہ گزین ہو گئے۔ طلحہ کی مبارز طلبی۔ جنگ کے آغاز ہی میں کچھ لوگوں کا بھاگ اٹھنا کوئی اچھا شگون نہ تھا، اس لیے باقی فوج کے حوصلے بھی پست ہونے کا خطرہ تھا۔ اس لیے فی الفور مشرکین کا علم بردار طلحہ بڑے جوش و جذبے سے نمودار ہوا اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے طنزیہ انداز میں گویا ہوا، ہے کوئی تم میں سے ایسا شخص جو یا تو مجھے دوزخ میں پہنچا دے یا میرے ہاتھوں جنت میں داخل ہو جائے؟ یہ مسلمانوں کے عقیدے پہ چوٹ تھی کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں۔ حضرت علی تیزی سے آگے بڑھے اور فرمایا، ہاں میں یہ کام کر دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی حیدری تلوار بجلی کی طرح لہرائی اور طلحہ کا سر دوپارہ ہو گیا۔ طلحہ کے بیٹے عثمان نے جھپٹ کر گرا ہوا علم اٹھایا اور نیزہ تان کر یہ شعر پڑھتا ہوا آگے بڑھا، علم برداروں کا فرض ہے کہ وہ نیزے کو خون سے رنگین کرتے رہیں یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جائے۔ اس کے استقبال کے لیے حضرت حمزہ باہر نکلے اور انتہائی تیزی سے ایسا زوردار وار کیا کہ تلوار اس کا شانہ کاٹتی ہوئی کمر سے جا نکلی، اور عثمان اپنے نیزے کو خون سے رنگین کرنے کی حسرت دل میں لیے دو حصوں میں بٹ گیا۔ جانے کیا بجلیاں بھری ہوئی تھیں حمزہ و علی کے دست و بازو میں کہ ان کی تلواریں فولادی خودوں اور آہنی زرہوں کو بے دریغ کاٹتی ہوئی گزر جاتی تھیں۔ ان دو کے علاوہ حضرت سعد، حضرت زبیر، حضرت مصعب اور دیگر بہت سے جانبازوں نے یکے بعد دیگرے مشرکین کے کئی علم بردار خاک و خون میں لوٹا دیے، جو بھی ان کے سامنے آیا زندہ واپس نہ جا سکا۔ مگر مشرکین کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ایک مرتا تھا تو دوسرا علم تھام لیتا تھا، اور اس سلسلے میں اس حد تک جاں بازی کا مظاہرہ کرتا تھا کہ جب تک دم میں دم رہتا تھا علم بلند کیے رکھتا تھا۔ چنانچہ جب ایک علم بردار ثواب کے دونوں ہاتھ کٹ گئے اور علم زمین پر گر پڑا تو اس نے فی الفور گھوڑے سے نیچے چھلانگ لگائی اور علم کو سینے اور کٹے ہوئے بازوؤں کے درمیان تھام لیا اور کہا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اسی حالت میں مارا گیا۔ اس کے بعد علم دیر تک زمین پر پڑا رہا اور کسی کو اسے اٹھانے کی جرات نہ ہوئی۔ لگتا تھا کہ اب مشرکین کے پاؤں اکھڑ جائیں گے، مگر ایک بہادر عورت امرا نے ہمت کی اور بڑھ کر علم اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر مردوں کو بھی غیرت آ گئی اور چاروں طرف سے علم کے گرد سمٹ آئے۔ اسی طرح اکھڑتے ہوئے قدم پھر سے جم گئے اور مارکا مزید شدت اختیار کر گیا۔ حضرت حمزہ اور مشہور شمشیر زن صبا غیشانی۔ حضرت حمزہ کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں جنہیں وہ بے محابہ چلا رہے تھے، جس کی طرف رخ کرتے صفوں کی صفیں الٹ جاتی اور لاشوں کے انبار لگ جاتے۔ اچانک عرب کے مشہور شمشیر زن صبا غیشانی سے آمنا سامنا ہو گیا۔ صبا نے کہا، مقابلہ کرو گے؟ حضرت حمزہ اس وقت غضبناک شیر کی طرح بپھرے ہوئے تھے۔ بولے، ہاں او ختنے کرنے والی کے بیٹے، اللہ رسول کے دشمن۔ اس کے ساتھ ہی دست قضا حرکت میں آیا اور صبا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ حضرت حمزہ کی شہادت۔ صبا آخری بد نصیب تھا جو حضرت حمزہ کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا۔ اس کو ٹھکانے لگاتے وقت حضرت حمزہ کی ذرا پیٹ سے کھسک گئی تھی۔ وحشی کسی ایسے ہی موقع کی طاق میں ایک چٹان کی آڑ میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس نے ان کے پیٹ کا نشانہ لے کر پوری قوت سے نیزہ پھینکا۔ وحشی اس کام کا ماہر تھا، چنانچہ اس کا پھینکا ہوا نیزہ ان کی ناف سے ذرا نیچے آ کر لگا اور ان کا شکم کٹ گیا۔ غضبناک ہو کر وہ وحشی کی طرف لپکے، مگر وحشی دور تھا اور انتہائی طاقت سے پھینکا ہوا نیزہ اپنا کام کر چکا تھا، لہٰذا لڑکھڑا کر گرے اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ناظرین کرام، آگے کے واقعات اگلی ویڈیو پارٹ نمبر 3 میں ملاحظہ فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا
و مولانا محمدin۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔